آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی سینسٹیو ہے، اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دوں۔ ابھی وہ تمام لوگ جو شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں یا جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا چند سال پرانی بھی ہے، وہ کافی مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں، اور جو ریشو ہے شادیوں کے ٹوٹنے کی، اگر اس کی ہم بات کریں تو وہ لاکھوں میں پہنچ گئی، ہزاروں میں نہیں ہے۔ اور ایک جو تحقیق 5 ستمبر کو شائع ہوئی تھی، اس میں 1,13,503 آئلی مسائل میں موجود ہیں۔ تو شاہ صاحب، شادی شدہ زندگی اتنی گمبھیر تو نہیں تھی جتنی آج کل ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں، میں یہ جو ڈیٹا آپ نے شیئر کیا، یہ 5 ستمبر کا ہائی کورٹ کا ڈیٹا ہے، یہ ریسرچ نہیں ہے، پراپر ایک جو کورٹس کا ڈیٹا ہے جو ہمارے سامنے آیا، اور یہ ڈیٹا 1,13,503 فیملی کیسز ہیں، ہر طرح کے ملا کے، اس میں کہہ لیجئے طلاق کے بھی ہیں، اس میں خلا کے بھی ہیں، اس میں کسٹوڈین شپ کے ہیں، اس میں اگر کسی نے واپس اپنا سامان لینا ہے، ہر طرح کے مسائل فیملی کے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ ابھی چند سال پہلے یہ ہزاروں میں تھے، صحیح، اور یہ ہزاروں میں بھی ہم جب دیکھتے تھے 28,000 29,000 30,000 تو ہم کہتے تھے کتنا بڑا ڈیٹا ہے اور یہ کتنی زیادہ تعداد ہے۔ لیکن اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان میں بالخصوص دیکھیں تو پچھلے 2 سالوں میں طلاق اور سیپریشن بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ یہ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، سننے والوں کو بھی ایک بات میری جو ہے وہ شاید عجب لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب سے پاکستان میں یہ سیاسی تبدیلیاں آئیں، رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد اس کا ایک جو افیکٹ ہے وہ رشتوں پہ آنے لگ پڑا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہاں پولیٹیکل سینیریو، رجیم چینج، اور کہاں آئلی مسائل یا ازدواجی زندگی؟ اچھا، ایک فلسفہ ہے، اس کو کہتے ہیں بٹر فلائی افیکٹ۔ بٹر فلائی افیکٹ کیا ہے؟ اس کو باقاعدہ اگر سرچ کیا جائے، ڈھونڈا جائے تو اس پہ بڑی بات چیت ہے۔ بٹر فلائی افیکٹ یہ ہے کہ جو تتلی ہے وہ بڑی نازک سی ہوتی ہے، وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ جو اپنے پر کھولتی ہے اور ایسے وہ موو کرتی ہے پر اڑنے کے لیے، وہ پر اتنی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں کہ پکڑنے والا اس کو پکڑنا چاہتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ ان جو پر کے ذرات ہیں وہ لگ جاتے ہیں، وہ کلرز لگ جاتے ہیں۔ تتلی کا پر جو کہ بڑا ہی نازک ہے اور چھوٹا سا کیڑا ہے تتلی جو اڑتی ہے، اس کے پر کی ایک موومنٹ سے بھی اس پوری کائنات کے ایکو سسٹم پہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری جو کائنات ہے، اس کا ایک ڈاٹ دوسرے ڈاٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہیں بادل بن رہے ہیں، کہیں برس رہے ہیں، کہیں پر برف بن رہی ہے، کہیں گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، کہیں پانی کے قطرے اکٹھے ہو کے جھرنا بن رہے ہیں، وہ جھرنا کہیں دریا بن رہا ہے، وہ دریا کہیں سمندر واصل ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو معاشرہ ہے یہ بھی ایکو سسٹم سے جڑا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ڈاٹ دوسرے ڈاٹ کے ساتھ، ایک واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ، ایک فیکٹر ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے ریزلٹس آتے ہیں۔ پوری کائنات کا نظام فرا چل رہا ہے کاز اینڈ افیکٹ پہ، بالکل، اس میں علت معلول کا قانون ہے۔ سو ہوتا کیا ہے کہ جس سوسائٹی میں سٹریس بڑھتی ہے، صحیح، انسیکیورٹی بڑھتی ہے، انسرٹینٹی بڑھتی ہے، ہر طرح کی پارٹنرشپس خراب ہونے لگ پڑتی ہیں۔ یہ میں واضح کر دوں، کوماز میں نے کہا ہر طرح کے کانفلکٹس بڑھ جاتے ہیں جب بھی یہ 3 فیکٹرز میں نے بتائے، سٹریس بڑھی کسی بھی معاشرے میں، انسرٹینٹی بڑھی، انسیکیورٹی بڑھی۔ یہ انسرٹینٹی اور انسیکیورٹی کیا ہوتی ہے یہ بھی میں تھوڑا سا ڈی کوڈ کر دوں، کیونکہ یہ ورڈز میں نے کہیں نہ کہیں بار بار بولنے بھی آئندہ دنوں میں۔ انسرٹینٹی کا مطلب یہ ہے، سرٹن کا مطلب ہے کہ ایک اندازہ ہر انسان کا ذہن لگاتا ہے یہ ہوگا، اور یہ اندازہ مومنٹ ٹو مومنٹ ہمیں چاہیے۔ ہم جب پیدل بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے پاؤں رکھنا ہے، ایک سیڑھی آتی ہے تو ایک سٹیپ ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے ایسے ہے، سڑک کے کنارے کھڑے ہیں پار جانا ہے، ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ مومنٹ ٹو مومنٹ ہم ایک اندازے کے ذریعے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ اندازہ حقیقت کا روپ دھارتا رہتا ہے۔ اب ہر انسان اور سوسائٹی بالخصوص جب سرٹنٹی اس کی خراب ہوتی ہے، انسرٹنٹی بڑھ جاتی ہے، انسرٹنٹی پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اور وہ اندازے خراب ہونے لگ پڑتے ہیں، تو لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے میں انجام کو بعض اوقات دیکھے بغیر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے، مثلا غصہ آ گیا کسی کو۔ میں نے آج تک کوئی تقریباً ہزاروں کیسز ایسے ہیں فیملی کے جو پرسنلی خود دیکھیں، جو کلائنٹ کی شکل میں میرے پاس فیملی کے لیے آتے ہیں، لیکن ہماری فاؤنڈیشن میں کیونکہ ADR ونگ یا مصالحت کا، تو اس میں ہزاروں کیسز ہیں جسے جسٹس انوار الحق صاحب دیکھ رہے ہیں، اور یہ ٹاپک اس لیے بھی ہم نے چوز کیا کہ یہ ٹاپک پریکٹیکلی ہم نے اس سے بڑا کام کیا۔ میں نے آج تک، میں اگر یہ کہوں، 90% لوگوں کو علیحدگی کے بعد پچھتاتے دیکھا۔ میں 90% کی بات کر رہا ہوں، یہ 10% کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 90% اب کوشچن یہ ہے کہ وہ کیوں پچھتا رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں انہیں اندازہ نہیں ہوتا جس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں انسرٹینٹی اتنی بڑھ جاتی ہے اور پین اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی سولوشنز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا انسیکیورٹی، انسان کی بڑی بنیادی جو نیڈ ہے نا وہ ہے سیکیورٹی، اور وہ سیکیورٹی جب بھی اسے ملتی ہے
تو یہ بڑا اہم نقطہ فرا بتانے لگا ہوں. 2 آپ کی ذہن کے جو موڈ ہے, فلائٹ موڈ کر دیا, وہ 2 موڈ آف ہو جاتے ہیں, اور وہ 2 موڈ آف کرنا بڑے ضروری ہیں اگر سکون سے زندگی میں رہنا ہے. وہ 2 موڈ کون سے ہیں؟ پہلا موڈ ہے انسان فیئر کی حالت میں اس کا فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ ایکٹیو ہوتا ہے. ایک فلائٹ موڈ, ایک فائٹ. اب یہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ ہمارے جو شاعر ہیں میاں محمد بخش صاحب جی, وہ ایک ان کا شعر ہے, اس کا مفہوم بڑا مزیدار ہے. وہ کہتے ہیں جو ماڑا ہے نا, ماڑا ہوتا ہے مسکین جو کمزور ہے, اس بیچارے کا کیا کمال, اس کے پاس 2 ہی آپشن ہیں. ماڑے دا کی زور محمد, وہ 2 ہی آپشنز پہ چلتا ہے, یا وہ لڑ پڑتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. فلائٹ بھاگ جانا, فائٹ لڑ پڑنا. یہ ذہن کی 2 حالتیں ہیں. اچھا, ان حالتوں میں جب آپ زیادہ دیر کے لیے رہتے ہیں آپ سٹریس ہو جاتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک ورڈ ہے جیٹ لاگ, جیٹ لاگنگ, ایسی ہے نا جی, لیگنگ ورڈ ہے, جیٹ لاگنگ. جیٹ لاگنگ کا اگر میننگ نکالے نا تو وہ بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے. اچھا, آپ جہاز میں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے ہیں. اس لیے انہوں نے کیا کر دیا, اب سکرینز پہ دکھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہنچے ہیں, اور اچھا پائلٹ بتا رہا ہوتا ہے. آپ کی انسرٹنٹی کو کم کرنے کے لیے, آپ کی انسیکیورٹی کو کم کرنے کے لیے کہ آپ بیٹھے ہیں, یو آر سیف, بیلٹس کے سائن ہٹا دیے گئے ہیں. انسان کی زندگی میں بھی یہ 2 چیزیں جب بھی بڑھتی ہیں, انسرٹنٹی بڑھتی ہے, انسیکیورٹی بڑھتی ہے, تو فیصلے خراب ہونے لگ پڑتے ہیں. بدقسمتی سے پچھلے 2 سالوں میں, کیونکہ ملک ہمارا جو پروگرام ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہم تھوڑی سی سیاست بھی ڈسکس کریں گے, اس میں کرنٹ کے جو آج کے حالات ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. اور فرا نے بڑے سنبھال کے سوال رکھے ہیں جو پوچھنے ہیں مجھ سے, اس نے بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ انٹروڈکٹری ایک طرح سے پروگرام بھی ہے ہمارا, ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں کو ہم بتائیں گے بھی. میں یہ بتاؤں, یہ 2 سالوں میں بڑا کچھ ہو گیا نا جی. اچھا, ایک اور چیز نوٹ کرو, جو تبدیلی ہے نا اس کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے. تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ بھی تبدیلی کا نعرہ تھا. میں اس تبدیلی کے نعرے کی بات نہیں کر رہا, اوور آل ورلڈ وائڈ دیکھو بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ آج سے شاید 100 سال پہلے بھی اس طرح کی تبدیلیاں 180 سال پہلے دنیا میں بہت سی آئی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو ملک مارز وجود میں آئے ہیں نا, وہ پچھلے 100 سال میں آئے ہیں. اب یہ ملک کا بننا نا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ کسی نے کوئی تحریک چلائی ہوگی, کسی نے قربانیاں دی ہوں گی, کتنی جانوں کا ضیاع ہوا ہوگا, کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. یہ پچھلے 100 سال میں, اب ایک اور میں پروف دینے لگا ہوں, 2 بڑی جنگیں, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 پچھلے 100 سالوں کے اندر ہوئی ہیں. اور یہ جو 100 سال ہیں, ایک ورلڈ وار میں, ایک میں 3 کروڑ لوگ مر گئے, ایک میں 5 کروڑ, 5 کروڑ لوگ. یعنی آج ذرا جسٹ اندازہ لگائیں کہ ہم غزہ میں کہہ رہے ہیں کچھ ہزار ہیں, لاکھ کے قریب ہو گئے ہوں گے, اور آپ دہشت گردی کی جنگ میں کہتے رہے کہ 70,000 لوگوں کی جانیں چلی گئی, شہید ہو گئے. آپ اندازہ لگیں, کروڑ, 3 کروڑ, 5 کروڑ یہ لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے. اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اتنے پینڈیمک سے لوگ نہیں مرے ہوں گے جتنے جنگوں سے مر گئے. یہ 100 سال میں اتنی دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں. اب یہ ٹائم جس میں ہم بیٹھے ہیں اور سننے والے ہمیں سن رہے ہیں, اس میں تبدیلی کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو گئی ہے. میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. 1995 میں ہارورڈ میں, دنیا کی جو ٹاپ کی یونیورسٹی, انہوں نے کہا کہ جو دنیا کا انفارمیشن کا ڈیٹا ہے وہ ود ان 1 ایئر ڈبل ہو جاتا ہے تقریباً. یعنی 1 ایئر میں جو انفارمیشن آج دنیا میں موجود ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. اس ٹائم اب سوچیں, تب انٹرنیٹ کیا تھا, 5G نہیں تھا, AI نہیں تھی, اور ٹیک نہیں تھا, اس طرح سے چیزیں نہیں تھیں. آج اس کی سپیڈ اور تیز ہو گئی ہے, اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ سپیڈ اور وہ ڈیٹا لینے کے لیے صرف گوگل کافی نہیں ہے. نئے سرچ انجنز آ گئے, ٹھیک ہے جی, اور چیٹ GPT آ گئی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہے, اور کلونز بننے لگ پڑے ہیں کہ آئندہ دنوں میں فرا قاسم علی شاہ کسی کا بھی کوئی کام ہے تو اس کا ایک ڈیجیٹل ورژن آ سکتا ہے جو بتائے گا کیا کہنا ہے, کیسے کہنا ہے. آج سوکراٹیز کا ڈیجیٹل ورژن موجود ہے, ایسی ایپس موجود ہیں, ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کا ایک ڈیجیٹل فارم میں ان کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے کہ آپ اگر بٹن رسل سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کیسے پوچھ سکتے ہیں. اب یہ تبدیلیوں کا جو ٹائم ہے, اس میں ہوا یہ ہے کہ انسان, ایک بڑا پیارا ورڈ یوز کرنے لگا ہوں, اٹس کالڈ دی چینج مینجمنٹ. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام انسان کے لیے آنے والی تبدیلیوں میں خود کو بدلنا ہے. یہ وہ بدلاؤ ہے جو بدلاؤ آپ نے لانا ہے, آپ کے بس میں نہیں ہے, تبدیلی آ چکی ہے, اب آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. سو 2 سالوں میں پاکستان میں بالخصوص کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا ایک کیوس جو ہے وہ پولیٹیکل, ہماری ڈسکشن پوری قومی طور پہ, قومی سطح پہ بتاؤں, ہماری ایک ہی ڈسکشن ہے, وہ پولیٹیکل ڈسکشن ہے. میں پچھلے کچھ 2 ہفتوں سے 4 ملکوں میں تھا, ایک ہی ڈسکشن تھی, جہاں پاکستانی ملے ہیں, جہاں پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے, جہاں بات چیت کی ہے,
سیاست سیاست سیاست، کیا ہونے لگا، کیا ہوگا، کدھر جائیں گے، یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اب اس بڑی تبدیلی میں ہر طرح کے ڈیسیژنز پہ فرق پڑتا ہے. یہ جو بزنس خراب ہوئے کیوں ہیں، شادیاں کیوں خراب، پارٹنرشپس خراب، کانفلکٹس کیوں بڑھے. ایک وکیل صاحب مجھے بتا رہے سر لڑائیوں کے اتنے کیسز کا ڈھیر لگا ہوا. تو اب میاں بیوی جو ہیں ہم ان کے مسائل کوئی آج کے اس سیشن میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی ٹاکسک ریلیشن ہے جس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ساتھ رہ رہے ہیں. دوسری جانب ایسے رشتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پہلے 3 سال شادی کے بہت مشکل ہوتے، 3 سال کیا 3 ماہ بھی نہیں گزرتے اور علیحدہ ہو جاتے. برداشت کم ہو گئی ہے، ریسورسز کم ہو گئے ہیں، توقعات بڑھ گئی ہیں. ہوا کیا ہے؟ یہ سیاسی مسائل سے میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ اسپیسیفک ہم اس ٹاپک کو ہی لے کر چل رہے ہیں. پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے یہ لاہور کا واقعہ سنایا کہ کورٹ میں ایک کیس تھا جس میں ایک بیٹی نے کھلا ڈیمانڈ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جج نے پوچھا کہ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم گزر گیا، تو اس نے ایسے ہاتھ دیکھے اور کہا کہ ابھی مہندی نہیں اتری، یعنی ابھی ہفتہ نہیں گزرا. اس تیزی کے ساتھ یہ اب شروع ہو گیا اور ڈھیر لگا پڑا ہے. کیسز کی انتہا ہے، اتنے ڈیلیور نہیں ہو سکتے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے عدالتوں کے پاس. پاکستان میں پر اینم ویسے ہی تقریباً 40 لاکھ کیسز ہوتے ہیں، اس میں جو فیملی کیسز ہیں ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگ پڑی ہے. اب دیکھیں ہم آ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. اس کا ایک فیکٹر ہم نے اوور آل ایک نیشنل لیول پہ آپ کو بتایا. میں آ جاتا ہوں ذرا ایگزیکٹ کچھ چیزوں کو بتانے سمجھانے کے حوالے سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انسانی نفسیات کو ذرا عورت مرد کی سمجھنا چاہتے ہیں. بہت ضروری. دیکھیں گزارش یہ ہے، انسان سارے اسٹیبلشڈ ہے. 2 چیزیں بتاتی ہیں انسان ہے کیا. ایک قرآن بتاتا ہے، قرآن میں ایڈریس کیا گیا کہ یہ بے صبرہ ہے، یہ جلد باز ہے، اس کو تیزی ہوتی ہے. اچھا انتھروپولوجی بھی یہ بتاتی ہے، جو ایک سائنس آف مین ہے، جو پوری ہسٹری ہے انسانوں کی انتھروپولوجی کی، وہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک جلد بازی ہے. یہ کہیں نہ کہیں کالا پڑ جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ جی بس کچھ جلدی سے ہو جائے. اب وہ جو جلدی سے ہو جانا ہے ہر انسان میں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے جس کو صبر کہتے ہیں. اچھا یہ اتنا بڑا مضمون ہے فرا کہ اس کو قرآن پاک میں 103 بار حکم کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ، حکم کے طور پہ اور فائدے بتا کے، یعنی یہاں تک فائدہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم صبر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صبر کرتے ہو. اس بے صبرے پن کی وجہ سے ریلیشنز خراب ہونے لگ پڑے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ لوگ خواتین پر بھی یہ الزام دھرتے ہیں کہ خود مختار ہو رہی ہیں، فائنینشیل انڈیپینڈنس آ رہی ہے، اس لیے وہ برداشت نہیں کرتی کوئی بات اور دیکھیں یہ ایک فیکٹر ہے، یہ ایک فیکٹر ہے. اچھا ہے یہ فیکٹر ہے. میرا خیال ہے خود مختار ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، شعور کا نہ ہونا اور خود مختار ہو جانا بڑا خطرہ ہے. یعنی یہ دیکھیں کمبینیشن ہے، یہ لیتھل کمبینیشن آپ نے بتا دیا. ایک لیتھل کمبینیشن اور بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ میں ویسے دہرا دوں، میرا خیال ہے کہ میں نے مشکل بات کی مجھے دہرا دینی چاہیے ایک استاد کے طور پہ. میرے تعارف میں کیونکہ استاد آتا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ضرور دیکھیں. اگر کوئی خود مختار ہے وہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں خود چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ خود مختار ہوں، ہماری آنے والی نسلیں خود مختار ہوں. جن بچوں کو میں جانتا ہوں، بیٹیوں کو جانتا ہوں خود مختار، میں انکریج کرتا ہوں. لیکن اگر شعور نہیں ہے اور خود مختاری ہے، یہ کمبینیشن ہے. شعور کا مطلب کیا ہے، زندگی میں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، میں ہوں کہاں، میں نے جانا کہاں ہے، یہ زندگی ہے، اس کے بعد ایک آخرت ہے، اس زندگی ہے، اس کا میں نے جواب دینا ہے. وہ ریسورسز جو وسائل سب کچھ میرے پاس ہے، اللہ نے میرے سے حساب لینا. یہ سب چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو ایک اس مجموعی علم کا نام ہے شعور. اس شعور کے بغیر اگر آپ کے پاس خود مختاری آ گئی ہے تو پھر آپ ایک مقابلہ کھڑا کر دیں گے. وہ مقابلہ ہے کہ میں آگے نکلنا چاہ رہی ہوں اور باقی چیزیں میرے سے پیچھے رہیں گی. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گی اسی سوال کے اندر. اب یہ جو شعور ہے، اس شعور کے اندر ارد گرد کے فیکٹرز بھی کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ دوست نے کچھ کہہ دیا، ملٹیپل، ماں نے کہہ دیا، بہن نے کہہ دیا، تھوڑا کان بھر دیے، بے شمار فیکٹرز ہیں جی. وہ سٹینڈرڈز کیسے بنتے ہیں سوال. ہماری سوسائٹی کے بنے بنائے پہلے سے سٹینڈرڈز ہیں جی. KPI کی پرفارمنس انڈیکیٹر. اچھا مثال ہم پڑھا لکھا اس کو مانتے ہیں جس کے پاس ڈگریاں بڑی ہیں جی. آج دنیا دیکھیں 20 سال سے میں بات کر رہا ہوں اور کئی سالوں سے ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ دنیا کہہ رہی ہے، ماڈرن دنیا، سکلز چاہیے، ہنر چاہیے، شعور چاہیے، ڈگری نہیں چاہیے. آخر کار اب یہ رپورٹس میں آنے لگ پڑا. گورنمنٹ آپ کی جو ہے اپنی رپورٹس میں شائع کر رہی ہے کہ جو یونیورسٹیوں کی حالت ہے بڑی بری ہے اور جو شعور ہے اس کا تو بہت ہی برا حال. سو چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ہم اس طرح سے جس طرح تعلیم دینی چاہیے وہ نہیں دے پا رہے. جو سٹینڈرڈز بنے ہیں وہ شو آف کے ہیں.
مثلا ایک دن میں نے یہ سوال کیا اپنے بہت سے چاہنے والے دوستوں کو، اس کو پوسٹ بھی کیا سوشل میڈیا پہ، کہ اگر پچھلے 2 سالوں میں، ہم چلے 2 سالوں میں کہہ دیتے ہیں، لاہور میں ایسی شادیاں جن پہ بہت خرچہ ہوا، اگر اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا، اگر وہ نکالا جائے تو دیکھا جائے کہ کروڑوں روپیہ خرچنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا، تو پتہ لگے گا کہ 6 ماہ بعد ہی ایسا ہی ہے، یا رشتے خراب ہو گئے یا رشتے چلے نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ پیسہ کہیں خوشی لے کے آتا ہے یا رشتوں میں سکون لے کے آتا ہے، یہ تھیسس غلط ہے. پھر ویلیڈیشن ہمیں ہر چیز کی چاہیے. ہم اگر خوش ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھایا جائے، لوگ اس کو ویلیڈیٹ کریں، پھر ہمیں کوئی تسلی ہوگی ایسا کیوں ہو گیا. یہ بھی میاں بیوی کے رشتے کو بہت خراب کرتا ہے. لیکن ہوا کیا، ہم ہر چیز دکھانا چاہتے ہیں، ہر چیز بتانا چاہتے ہیں. ہمیں ہمارا جو برین کا خوشی کا کیمیکل ہے نا، ایک کیمیکل جو پلیئر کا ہے اس کا نام ہے ڈوپامین. جی، ڈوپامین پیدا تب ہوتا ہے جب ویلیڈیٹی آتی ہے، لائکس بڑھتے ہیں، شیئر بڑھتا ہے، کلک، واہ واو ماشاءاللہ. ایک نئی منافقت پیدا ہوئی، لکھنے والا ماشاءاللہ لکھ رہا ہے ویری نائس ویل ڈن کمال ہو گیا، لائک کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اندر اس کے وہ فیلنگ نہیں ہے. فیس بک پہ شروع میں فرینڈز جو ہوتی ہے نا اس کی لمٹ ہے 5000. وہ کہتے ہیں کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے جنازے پہ 2 بھی نہیں آئے. 5000 فرینڈ تھے وہاں پر، آئے 2 بھی نہیں. فالوور آپ کے لاکھوں ہیں، اصل میں چاہنے والے کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک خلا پیدا ہو گیا. اب یہ خلا نے کیا کیا کہ ہم اپنے رشتوں کو، اپنی تمام چیزوں کو، اپنے کھانے کو، سب چیزوں کو پوسٹ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ آئی ایم سپیریئر، ٹھیک، آئی ایم مچ بیٹر، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا کامیاب ہوں. اور اس بیماری نے 3 مسئلے پھر پیدا کر دیے. جلدی سے بتا دوں گا. پہلا مسئلہ کیا، نظر لگنا، ایک نیگیٹو ایول آئی. نمبر 2 مسئلہ کیا پیدا ہو گیا، ہم دکھا رہے ہیں لیکن وہ ہے نہیں، کھوکھلا پن ہے، دکھاوا بڑھ گیا. تیسرا بے برکتی انتہا کی بڑی. ان تینوں پوائنٹس پر بھی بات کریں گے. کچھ ایسی چیزیں جو رب تعالیٰ نے فرمائیں اور جن کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں ڈسکشن کی جائے، آپ تک پہنچایا جائے، لیکن وہ ڈسکشن ہوگی ایک چھوٹے سے بریک